علم والے بڑے بڑے بھٹکتے دیکھے ہیں، لیکن امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نفر اللہ مرقدہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے دین کے خدمت گار، ساری زندگی حضور کا عشق دنیا میں بانٹتے رہے۔ علم والے تو وہ بھی تھے، لیکن ان کے علم نے ان کو گنبد خضراء کی راہ دکھائی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو در غوث پر پیش کیا، اور پیش کرتے ہوئے حضور غوث الثقلین کی بارگاہ میں یوں عرض کی کہ تجھ سے در اور در سے سب اور سب سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا۔ تو جن کو ولیوں سے نسبت ہوتی ہے تو کبھی بھی ان کا ایمان ضائع نہیں ہوتا، اس لیے اپنا تعلق اللہ کے ولیوں سے جوڑ کر رکھیں۔ انشاءاللہ یہ تعلق ہمارے ایمان کے لیے بھی ایک سند ہے، اور ہماری قبر کے لیے بھی ایک سند ہے، اور حشر کے لیے بھی سند ہے، اور یہ سند ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے۔ جس کے پاس یہ سند ہے وہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہی تعلق اور یہی ولیوں کا رابطہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے جائے گا۔ حضور غوث الثقلین کی بارگاہ میں اپنا نام پیش کرنے کے لیے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے دلوا تیرا۔ اور فرماتے ہیں، تنے مصطفیٰ کے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے بھی دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ ہمارے اہل سنت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ پیر وہ ہوتا ہے جو بھنگ پیے، پیر وہ ہوتا ہے جو چرس پیے، پیر وہ ہوتا ہے جو 3 مہینے تک غسل ہی نہ کرے۔ ایسے لوگوں کا اہل سنت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ پیر وہ ہوتا ہے جیسے سید اصغر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود بھی شریعت کا پابند ہوتا ہے اور اپنے مریدوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو شریعت کا پابند بناتا ہے۔ ہم اہل سنت نے زیادہ تر اولیاء کی کرامتیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے اچھی باتیں بتانی چاہیے، لیکن اولیاء کا یہ کرامتیں بتانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ اولیاء کا علمی مقام کیا تھا، انہوں نے رسول اللہ کے دین کی خدمت کتنی کی ہے۔ حضور غوث الثقلین پیران پیر دستگیر بادشاہ، آپ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے امام، اتنے بڑے فقیہ کہ آپ کے زمانے میں اور آپ کے زمانے کے بعد اور اب تک آپ جیسا نہ کوئی محدث تھا، آپ جیسا نہ کوئی مفسر تھا، آپ جیسا نہ کوئی فقیہ تھا، آپ جیسا نہ کوئی مدرس تھا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مدرسہ تھا سالانہ، اس سے کتنے لوگ فارغ ہوتے تھے آپ کو پتہ ہے؟ 3000 طالب علم سال کے بعد فارغ ہوتے تھے، اور وہ محدث ہوتے تھے، مفسر ہوتے تھے، شیخ الحدیث ہوتے تھے۔ 3000 طلباء ہر سال حضور غوث الثقلین کے مدرسے سے فارغ ہوا کرتے تھے۔ اتنے بڑے آپ محدث تھے، اتنے بڑے آپ فقیہ تھے، اتنے بڑے آپ شیخ الحدیث تھے، اتنے بڑے آپ دین کے داعی تھے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا، لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں کون تھے پتہ ہے آپ کو؟ وہ کوئی اور لوگ نہیں تھے، کتابیں پڑھ کے دیکھو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں حضور غوث پاک کے مدرسے کے طلباء تھے اور امام غزالی کے مدرسے کے طلباء تھے۔ جہاں انہوں نے دین پڑھا، جہاں وہ محدث بنے، جہاں وہ مفکر بنے، جہاں وہ شیخ الحدیث بنے، جب بیت المقدس کو فتح کرنے کی باری آئی تو سارے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے جھنڈے اٹھائے اور جا کر بیت المقدس کو فتح کیا۔ مطلب یہ کہ
کہ حضور غوث الثقلین کے مدرسے سے مجاہد بھی فارغ ہوتے تھے، محدث بھی فارغ ہوتے تھے، شیخ الحدیث بھی بن کے نکلتے تھے، اس لیے کہ حضور غوث الثقلین نے لوگوں کو رسول اللہ کا علم بتایا ہے، حضور کے علم کا درس دیا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت السعد من مولا الموالی، فرمایا میں ساری زندگی رسول اللہ کی حدیث پڑھتا رہا، علم پڑھتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطب غوث بنا دیا۔ حضرت سیدنا ابو یحییٰ النجاح رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اپنے وقت کے شاعر تھے، فرماتے میں ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں شامل ہوا تو میں نے سوچا کہ سیدی کچھ اشعار بھی پڑھیں گے کہ نہیں، تو مجھے لوگوں نے بتایا بھائی حضور غوث الثقلین اشعار بھی بہت پڑھتے ہیں۔ جب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دھاگا لیا، توجہ رکھیے گا، فرمایا میں نے ایک دھاگا لیا اور وہ دھاگا میں اپنے ساتھ لے گیا، اور جب حضور غوث پاک شعر پڑھتے تھے تو میں دھاگے کو ایک گٹھان لگا دیتا تھا تاکہ میں گنتی آرام سے کر سکوں۔ فرمایا میں گٹھان لگاتا رہا، حضور غوث الثقلین درس دیتے رہے، علم حدیث کا، علم قرآن کا درس دیتے رہے۔ فرمایا جب بھی کوئی ایسی بات آتی تو شعر پڑھ دیتے، میں بھی دھاگے کو ایک گٹھان لگا دیتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگ تو نبی کا علم غیب نہیں مانتے، ہائے 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 ہائے، سنیو تمہیں مبارک ہو، ہم تو ولیوں کے لیے مانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اکبر، گٹھانے لگا رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں جب حضور غوث الثقلین نے درس شاہی ختم کیا تو ختم کرنے کے بعد آپ نے میری طرف دیکھا، میں مجمع میں دور بیٹھا ہوا تھا، آئے ہائے یہ جملہ اچھا لگے تو اس کو دل پہ نقش کر لینا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا وہ کیا کر رہے ہے، تو گرے لگا رہے، لوگ تو یہاں اپنی گرے کھولنے آتے ہیں، تو اپنی گرے لگا رہے۔ فرمایا ہم گرے لگاتے نہیں ہیں، ہم تو لگی ہوئی گرے کھول دیتے ہیں۔ پوچھا کون ہے سبحان اللہ، فرمایا لوگ یہاں گرے کھلوانے آتے ہیں اور تو گرے لگا رہے۔ فرمایا یہ کھول دے، اس لیے کہ یہ غوث کی بارگاہ ہے، یہاں گرے لگائی نہیں جاتی، یہاں تو گن کی گرے کھولی جاتی۔ اللہ اکبر۔ آخری باتیں تو بہت ہیں پر آخری بات، علماء مجھ سے بڑے بڑے علماء، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی، آپ جب گئے نا مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ، مختصر میں شارٹ کٹ عرض کر رہا ہوں، تو وہاں حضور کے علم غیب پہ تان کیا گیا، تو آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا دولت المکیہ۔ 8 گھنٹے کے اندر آپ نے ایک کتاب لکھی، لکھنے کے بعد آپ بریلی آ گئے، آپ کے خلیفہ پیر سید ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے، آپ نے فرمایا میرے پیر ہیں۔ فرمایا کیسے لکھی، فرمایا 8 گھنٹے میں لکھی، اور کتابیں بھی نہیں تھی، بغیر دیکھے لکھی ہے۔ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ وہاں سے چلے اور بریلی آ گئے۔ آپ نے کہا حضور آپ میرے پیر ہیں، بتائیں ذرا یہ کتاب آپ نے کیسے لکھی ہے، اتنا جلدی بغیر کتابوں کے، بغیر دیکھے ہوئے کیسے آپ نے لکھ لی ہے؟ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نفر اللہ مرقدہ نے فرمایا جب لوگوں نے اعتراض کیا تو فرمایا یہاں تشریف، فرمایا جب لوگوں نے اعتراض کیا حضور کے علم غیب پر، فرمایا ہمارے پاس کتابیں تو تھی نہیں، ہم نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے جا کر میں بیٹھا اور میں نے سرکار کی طرف توجہ کی، آیا ہے فرماتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ سرکار جلوہ گر ہے، ایک طرف مولا کائنات ہیں، دوسری طرف 11ویں والے پیر ہیں۔ فرمایا صحیح بتاتے گئے اور احمد رضا لکھتا گیا، کون ہے سبحان اللہ۔ یہاں اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کہا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے تو یوں ہی نہ، وہی نہ وہ رضا بندہ رسوا تیرا۔ آپ عرض کرتے ہیں دستگیر بادشاہ کی بارگاہ میں کہ حضور غوث الثقلین مولا کائنات، وہ سرکار دو عالم نے میری مدد کی ہے، اگر حضور مدد نہ کرتے تو پھر کیسے کام بنتا؟ آپ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ اے دستگیر بادشاہ اپنا شفقت والا ہاتھ مجھ پر رکھے، اگر میں کہیں بھی رسوا ہو گیا تو لوگ کہیں گے وہی رضا نا جو اپنے آپ کو قادری کہتا ہے، وہی رسوا ہو گیا نا۔ تو اے دستگیر بادشاہ آپ اپنا ہاتھ میرے اوپر رکھیں تاکہ میں دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤں، قبر میں بھی سرخرو ہو جاؤں، میدان محشر میں بھی سرخرو ہو جاؤں۔ پتہ یہ چلا کہ کامیابی اسی کو ملتی ہے جس کا ہاتھ
اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اللہ کے ولیوں کا ہاتھ دستگیر کے ہاتھ میں ہے، اور دستگیر کا ہاتھ مولا مشکل کشا کے ہاتھ میں ہے، اور مولا مشکل کشا کا ہاتھ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کا ہاتھ خود خدا کے ہاتھ میں۔ سنیو، تمہیں مبارک ہو، ہم نسبت والے ہیں، اور نسبت والا کبھی ناکام ہو سکتا نہیں ہے۔ ہمارے بابا جی علامہ حافظ خادم حسین رضوی اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے جو مصطفیٰ کے وفادار ہوتے ہیں اور جو نسبت والے ہوتے ہیں، جب ان کی وفات کے وقت آتے تو بابا جی اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، جب میری روح پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی، او میرا فقیر آیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انتہائی علمی اور روحانی خطاب فرما رہے تھے۔ اب میں انشاءاللہ فخر السادات سید اجمل شاہ